بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. سیکنڈ ایئر انگلش کے اسباق کے اردو اور پشتو ترجمے کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج کا ٹاپک ہے The Ties Poem Exercise. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ چینل کے پلے لسٹ میں بھی ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. ریڈنگ کمپریہنشن. کوسچن نمبر 1. What is the theme of the poem The Ties? سو ٹائز نظم کا تھیم کیا ہے؟ The theme of the poem The Ties is God's mercy and forgiveness. یہ اللہ تعالیٰ کیا رحم اور اس کی معافی ہے. The poet has explained that God is the most merciful to us. شاعر نے یہ وضاحت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے. His mercy is about the fatherly relationship of human beings. اللہ تعالیٰ کا رحم انسانوں کے باپ اور اس کے رشتے سے بھی زیادہ ہے. God always shows pity and mercy on human beings just like a father. اور اللہ تعالیٰ باپ کی طرح انسانوں پر رحم اور مہربانی کا اظہار کرتا ہے. Question number 2. The story behind the poem The Toys is a homely one. So The Toys نظم کی جو کہانی ہے وہ گھریلو کہانی ہے. Narrate the story in your own words. تو اسے اپنے الفاظ میں بیان کرو. Once the poet's little son had disobeyed his father for 7 times. The father got angry, struck him and dismissed him with harsh words. Later on, the father realized his mistake and went to his bed. There he saw that the boy was sleeping soundly. He had kept some toys on the table near his bed. They included bluebells bottle, shells, some pieces of glass, box of counters, and red vein stone. This scene moved his father very much because his wife was dead and there was no one to console him. He bent toward him, kissed him, and forgave all his mistakes. So اسی جواب کے تمام الفاظ بھی کلیئر ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی طرف. What verse style has been adopted by the poet in the poem? نظم میں شاعر نے کس قسم کے ورس سٹائل شعر کے انداز کو اپنایا ہے؟ آنسر: The words of this poem are different from other poems. دوسرے نظموں سے اسی نظم کے اشعار مختلف ہے. The lines are uneven. اس کے جو لائنز ہے وہ غیر متوازن ہے یا برابر نہیں ہے. And are rhymed in an irregular way. اور اس کا جو قافیہ انداز ہے وہ بھی باقاعدہ نہیں ہے. There is no proper stanza division as well. اس میں اسٹینزے کی تقسیم بھی اچھی طرح نہیں ہے. There are total 33 lines in it. اس میں کل 33 لائن ہیں. The closest meter is iambic tetrameter. اور اس کا جو قریبی میٹر ہے یا انداز ہے وہ iambic tetrameter ہے. Iambic tetrameter is a meter in poetry. یہ پوئٹری میں ایک ایسا میٹر ہے، ایسا انداز ہے. It refers to a line consisting of 4 iambic beat. جو کہ 4 iambic پاؤ والے ایک لائن کو اشارہ کر دیتا ہے. The word tetrameter simply means that there are 4 feet in the line. کہ لائن میں 4 پاؤ ہے. Question number 4. Does the style suit the mood of the poem and how? اس نظم کا جو سٹائل ہے کیا یہ موڈ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ آنسر: Yes. The style of the poem suits the mood. اس نظم کا جو سٹائل ہے وہ موڈ سے مطابقت رکھتا ہے. Because the poem is highly religious poem. کیونکہ یہ نظم مذہبی نظم ہے. Relating the story of a father and his son جو کہ باپ اور بیٹے کی کہانی سے تعلق رکھتا ہے. The father forgives his little son for his mistakes. والد غلطیوں کی وجہ سے اپنے چھوٹے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے. He also hopes اور وہ یہ امید کرتا ہے that God will also pardon him
کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرے گا فار ہز چائلڈشنس، اپنی بچپن جیسی خوبیوں کی وجہ سے. ایز وی ہیومن بینگز آر دا فیملی آف گاڈ، جس طرح کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے خاندان جیسے ہیں. دا موڈ آف دا پوئم از آپٹیمسٹک ون، اور اس نظم کا جو موڈ ہے وہ پر امید بھی ہے. کویسچن نمبر 5، واٹ از دی سمبولک سگنیفیکنس آف دا ورڈ ٹائز؟ اس میں جو لفظ ٹائز ہے اس کا علامتی اہمیت کیا ہے؟ آنسر، دا سمبولک سگنیفیکنس آف دا ورڈ ٹائز، ٹائز لفظ کا علامتی اہمیت از دیٹ، وہ یہ ہے دیٹ دے ریپریزنٹ آور ورڈلی پلیجرز اینڈ جوائز، کہ وہ ہماری دنیاوی خوشیوں کی نمائندگی کرتا ہے. چلڈرن فائنڈ پلیجر ان سمپل ٹائز، بچے سادہ کھلونوں میں خوشی پا لیتے ہیں. ود وچ دے پلے، جس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. اینڈ میک دیم سیلز ہیپی، اور اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں. ہیومن بینگز ان دیئر لائف فائنڈ پلیجر ان سم انڈیزائریبل اینڈ سینفل ایکس، اور انسان اپنی خوشی پانے کے لیے چند گناہ کی چیزیں اور چند غیر پسندیدہ اشیاء کو تلاش کر دیتے ہیں. In this poem the word ties is very appropriate، تو اسی نظم میں جو لفظ ties کا استعمال ہوا ہے وہ بہت مناسب ہے. and fit اور موزون ہے for the theme کے لیے، اور the message یا پیغام کے لیے which the poet wants to convey to us، جو کہ شاعر ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. Question number 6، how does the poet relate his own action to the mercy of God؟ شاعر اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کس طرح بیان کرتا ہے؟ The poet relates his own action، شاعر اپنا جو کام ہے، عمل ہے، وہ بیان کرتا ہے to the mercy of God، اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ. He forgives his son، وہ اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہے. when he finds him beside his toys on the table، جب وہ میز پر رکھے ہوئے کھلونوں کے قریب اسے پا لیتا ہے. He says، وہ کہتا ہے that God is the most merciful to us، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت زیادہ مہربان ہے. Human beings desire to get materialistic things، انسان مادی چیزوں کو حاصل کرنے کا خواہش رکھتا ہے. and disobey their Lord commands، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے. like disobedient children، نافرمان بچوں کی طرح. children can never understand what is good and suitable for them، بچے یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اچھا اور موزون ہے. and what not، اور کیا نہیں ہے. father always forgives his children، والد ہمیشہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتا ہے. and thus God will also pardon us after our death، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے موت کے بعد ہمیں معاف کریں گے. Question number 7، what is the tune of the poem؟ Do you think it is in conformity with the theme of the poem؟ So نظم کا ٹون کیا ہے؟ ٹون means انداز، لہجہ. اور کیا یہ جو نظم کا تھیم ہے اس کے ساتھ کنفارمیٹی، مطابقت رکھتا ہے؟ So answer، ٹون refers to the attitude، ٹون اس رویے کو اشارہ کرتا ہے you feel in a poem or text، جو کسی نظم یا سبق میں محسوس کرتے ہو. The tune in this poem evokes number of feelings and emotions، so اس نظم کا جو ٹون ہے وہ بڑی تعداد میں احساسات اور جذبات کو ہم میں ابھار دیتا ہے. This poem is highly religious one، یہ نظم بہت زیادہ مذہبی ہے. It relates the sad story of a father and his little son، یہ ایک باپ اور بیٹے کی غمگین کہانی بیان کر دیتا ہے. While reading the poem، جبکہ نظم پڑھتے ہوئے we feel pity and sympathy for the little child، ہم چھوٹے بچے کے لیے رحم اور ہمدردی محسوس کرتے ہیں. whose mother is dead، جس کی ماں مر گئی ہے. and he sticks and dismisses him، اور باپ اسے مارتا ہے اور باہر جانے کا حکم دیتا ہے. he is harshly treated، اس کے ساتھ سختی کا سلوک کیا جاتا ہے. but later on his father realizes his mistake، لیکن بعد میں اس کے باپ اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے. and forgives him، اور اسے معاف کر دیتا ہے. The tune is religious, serious, optimistic and sympathetic as well.
تو اس نظم کا جو ٹون ہے وہ مذہبی ہے، سنجیدہ ہے، پر امید ہے اور ہمدردی والا ہے۔ کوسچن نمبر 8، What feeling does the poem The Toys evoke in you؟ تو یہ نظم آپ میں کیا فیلنگ، آپ میں کیا احساسات ابھارتے ہیں؟ آنسر، The poem is very religious in tone۔ یہ نظم ٹون میں بہت زیادہ مذہبی ہے۔ It relates a homely story۔ یہ ایک گھریلو کہانی پٹی، رحم کا، سمپتی، ہمدردی کا، اینڈ فارگیونیس اور معافی کا بیان کرتا ہے۔ And evokes these feelings in us، اور یہ احساسات ہم میں بھی ابھار دیتے ہیں۔ The child who is punished، جس بچے کو سزا دیا جاتا ہے، and sent away by his father، اور باپ اسے باہر بھیج دیتا ہے، deserves sympathy and consolation، تو وہ ہمدردی اور تسلی کا مستحق ہے، because his mother is dead، کیونکہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ He feels comfort in his little and simple world of toys on the table، تو وہ میز پر رکھے ہوئے کھلونوں کے ایک سادہ دنیا میں تھوڑا سا آرام محسوس کر دیتا ہے، and sleeps، اور سو جاتا ہے۔ In the last آخر کار we also find، ہم یہ بھی پاتے ہیں the feeling of hope، امید کے احساسات، when the poet tells us، جب شاعر ہمیں بتاتا ہے that God will forgive all of our mistakes on the day of resurrection، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ Now dear students, open your books at page number 88. Fill in the following blanks with appropriate words related to weather given in the list below۔ نیچے لسٹ میں الفاظ ہے اور اس کا تعلق ویدر سے ہے، ان سے جملے مکمل کرنا ہے۔ سو نمبر 1 ہے ہیزی، دھندلا۔ اس کے بعد ہے اسٹارمی، طوفانی، شاوری، تیز بارش والا، رینی، برساتی، ڈیم، مرطوب، ڈل، غبار آلود، ڈرائی، خشک، ڈریزلی، بوندا باندی والا، فوگی، کوہر آلود، بریزی، ہوادار، کلاؤڈی، ابر آلود، کلیئر، صاف، سنووی، برفانی، برائٹ، چمکدار، ویٹ، نمدار۔ نمبر 1، اٹس ویری بریزی ٹوڈے، آج موسم بہت زیادہ ہوادار ہے۔ آئی تھنک اٹس اے ناردرن ونڈ، میں سوچتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ یہ شمالی ہوا ہے۔ 2، دے گاٹ میریڈ آن اے برائٹ سنی ڈے ان جون، تو ان کی شادی جون میں ایک سورج والے چمکدار دن پر ہو گئی۔ 3، ویٹ ٹل دا ویدر از کلیئر، صاف موسم تک انتظار کرو، ٹو ٹیک اے بائک رائڈ، تاکہ ہم موٹر سائیکل پر سواری کریں۔ 4 نمبر، سم پیپل پریفر ٹو ہائک، بعض لوگ ہائکنگ کو ترجیح دیتے ہیں، وین اٹ از کلاؤڈی رادر دین وین اٹ از سنی، جب سورج کے موسم کے بجائے کلاؤڈی موسم ہوتا ہے، ابر آلود ہوتا ہے۔ 5 نمبر، آئی ہیٹ ڈیم کولڈ ڈیز وین آئی کینٹ وارم اپ، جب میں گرم نہیں ہو سکتا ہوں تو میں مرطوب اور ٹھنڈے دنوں سے نفرت رکھتا ہوں۔ دا ویدر از رادر ڈریزلی ٹوڈے، آج موسم زیادہ بوندا بانی والا ہے۔ یو شوڈ ٹیک اے رین جیکٹ، تمہیں بارش کا جیکٹ لینا چاہیے۔ 7 نمبر، نیکسٹ ویک ول بی ہاٹ اینڈ ڈرائی، اگلے ہفتے کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ 8 نمبر، دا ویدر از ڈل دس ویک، اس ہفتے میں موسم غبار آلود ہے۔ آئی وش اٹ وڈ رین، میرا خواہش ہے کہ بارش ہو جائے۔ 9 نمبر، دا فاگی بے کین بی ڈینجرس، کوہر آلود خلیج خطرناک ہو سکتا ہے، اف یو آرنٹ کیئرفل، اگر تم احتیاط نہیں کرتے ہو۔ 10 نمبر، اٹس سو ہیزی ٹوڈے، آج کا موسم زیادہ دھندلا ہے، دیٹ آئی کین سی اینی آف دی ماؤنٹین، کہ میں پہاڑ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ 11، دا ویدر ان مری از اوپن رینی، مری میں موسم زیادہ تر برساتی ہوتا ہے۔ 12 نمبر، اسپرنگ ویدر آفن فیچر شاوری ڈیز، موسم بہار میں اکثر بہت تیز بارشیں ہوتی ہے، فالوڈ بائی اے فیو ڈیز آف سن شائن، اور اس کے بعد کچھ سورج والے دن آتے ہیں۔
13 नंबर, इफ़ यू आर ए स्काइयर, अगर आप स्काइयर है, बर्फ़ पे फिसलने वाला है, यू विल बी हैप्पी टू नो, तो आप ये जानकर खुश हो जाएंगे, दैट इट विल बी स्नोवी नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते मौसम बर्फानी होगा। 14 नंबर, द स्टॉर्मी वेदर पुट हिम इनटू अ फाउल मूड, तूफानी मौसम की वजह से वो परेशानी में है। 15 नंबर, विंटर इज़ यूजुअली वेरी वेट इन द नॉर्थ, शुमाली इलाकों में मौसम सरमा बहुत ज़्यादा मरतूब होता है। अभी नंबर है शेयर्स ऑफ मीनिंग एज अ प्रेज, सो शेयर्स ऑफ मीनिंग, माने का असर या माने का साया, ये एक मुहावरा है और ये अल्फाज के माने के साथ ताल्लुक़ रखता है। सो मैच वर्ड्स विद सेम शेड ऑफ मीनिंग, तो यहाँ पे जो अल्फाज है उसको अपनी शेड के साथ मैच करना है इन द फॉलोइंग टेबल, दर्ज टेबल में। सो नंबर 1 लफ्ज़ है बेग, बड़ा, इसके साथ मीडियम में लफ्ज़ है लार्ज, बड़ा, और स्ट्रॉन्ग में लफ्ज़ है इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा बड़ा। 2 नंबर है मिस्टिंग, धूल, यानी थोड़े से कतरे फेंकना। मीडियम में है स्प्रिंकलिंग, चड़काना, और स्ट्रॉन्ग में है पुअरिंग, उंडेलना। 3 नंबर है नेबल, कुतरना, और मीडियम में है ईट, खाना, जबकि स्ट्रॉन्ग में है गॉबल, जल्दी निगलना। 4 नंबर पे है स्कर्ट, थोड़ा सा खौफजदा होना। मीडियम में है फ्राइटेंड, खौफजदा होना, और स्ट्रॉन्ग में है टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा डरना। 5 नंबर लफ्ज़ है टॉस, गिराना, और मीडियम में टॉस के लिए जो है थ्रो, फेंकना, और स्ट्रॉन्ग में टॉस के लिए है स्लैम, ज़ोर से बुलंद करना। वर्ड नंबर 6 है येल, थोड़ा सा चिल्लाने की आवाज़। मीडियम में है शाउट, चिल्लाना, और स्ट्रॉन्ग में है बिलो, तेज चिल्लाना। स्टूडेंट्स अब आते हैं 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद अ वर्ड दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द पेरेंथेसिस। तो अब ब्रैकेट में जो लफ्ज़ दिया गया है उसका स्ट्रॉन्गर मीनिंग वाला लफ्ज़ लगाना है। सो नंबर 1 है शी स्क्रीम्स, वो चिल्लाती है, डोंट आंसर द फोन, के टेलीफोन का जवाब मत दे दो। 2 नंबर, कॉल लाइक टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द फ्रीजिंग वेदर, कॉल बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में ठहरना पसंद करता था। 3 नंबर, द मैन वाज फ्यूरियस, आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर, जब स्टोर में उसने बड़े लाइन को देखा। 4 नंबर, व्हेन शी वोक अप, जब वो बेदार हो गई, इट वाज पोरिंग, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश बरस रही थी। 5 नंबर, द गिगेंटिक डॉग ग्रॉल्ड एट द पोस्टमैन, बहुत बड़े कुत्ते ने डाकी पर हमला किया। 3 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस, हर जुमले में खाली जगह पुर करे विद वर्ड एक ऐसे लफ्ज़ के साथ दैट हैज़ अ वीकर मीनिंग, जिसका माना कमज़ोर हो, फ्रॉम द पेरेंथेसिस, ब्रैकेट से। शी विस्पर्ड, उसने कान में कहा, डोंट आंसर द फोन, के फोन का जवाब मत दे दो। 2 नंबर, कॉल लाइक टू स्टे इनसाइड, कॉल अंदर ठहरना पसंद करता था, ड्यूरिंग द कूल वेदर, ठंडे मौसम के दौरान। 3 नंबर, द मैन वाज क्रॉस अबाउट द लॉन्ग लाइन, आदमी उस बड़े लाइन पर गुस्सा था, एट द स्टोर, जो स्टोर में था। 4 नंबर, व्हेन शी वोक अप, जब वो बेदार हो गई, इट वाज स्प्रिंकलिंग, तो थोड़ी सी बारिश बरस रही थी। द बिग डॉग ग्रोल्ड एट द पोस्टमैन, बड़े कुत्ते ने डाकी पर हमला कर दिया। अब सी नंबर, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट पास्ट कंडीशनल फॉर्म। सो फर्स्ट कंडीशनल, पहला कंडीशनल, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की अक़साम कर दिए थे पहले एक्सरसाइज में, 0 कंडीशनल और अब पोस्ट कंडीशनल का मशक है। तो फर्स्ट कंडीशनल में एफ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। सो नंबर 1 है इफ़ आई गो आउट टू नाइट, अगर मैं आज रात बाहर जाता हो, आई विल गो टू द सिनेमा, तो मैं सिनेमा जाऊंगा। 2 नंबर,
If you get back late, اگر تم واپس لیٹ آتے ہو, I will be angry, تمہیں غصہ ہو جاؤں گا. 3 نمبر, if you don't see each other tomorrow, اگر تم کل ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہو, we will see each other next week, تو اگلے ہفتے ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے. 4 نمبر, if he comes, اگر وہ آتا ہے, I will be surprised, تو میں حیران ہو جاؤں گا. 5 نمبر, if we wait here, اگر ہم یہاں انتظار کرتے ہیں, we will be late, تو ہم دیر کریں گے. 6 نمبر, if we go on holiday this summer, اگر ہم اس موسم گرما میں چھٹیوں پر جاتے ہیں, we will go to Spain, تو ہم اسپین جائیں گے. 7 نمبر, if the weather doesn't improve, اگر موسم بہتر نہیں ہوتا ہے, we will not have a picnic, تو ہم پکنک نہیں کریں گے. 8 نمبر, if I don't go to bed early, اگر میں سویرے نہیں سو جاتا ہوں, I will be tired tomorrow, تو کل میں تھکا رہوں گا. 9 نمبر, if we eat all this cake, اگر ہم اس تمام کیک کو کھا لیتے ہیں, we will feel sick, تو ہم بیمار ہو جائیں گے. 10 نمبر, if you don't want to go out, اگر تم باہر جانا نہیں چاہتے ہو, I will cook dinner at home, تو میں شام کا کھانا گھر میں پکاؤں گا. 11 نمبر, I won't come if you want, اگر تم چاہتے ہو تو میں آؤں گا. 12 نمبر, they will go to the party if they are invited, اگر اس کو دعوت دیا جاتا ہے تو وہ پارٹی کے لیے جائیں گے. 13 نمبر, she will stay in London if she gets a job, اگر اسے جاب ملتی ہے تو وہ لندن میں قیام کرے گی. 14 نمبر, he won't get a better job if he doesn't pass that exam, اگر وہ امتحان پاس نہیں کرتا ہے تو اسے اچھا جاب نہیں ملے گا. 15 نمبر, I will buy a new dress if I have enough money, اگر میرے پاس کافی رقم ہو تو میں ایک نیا لباس خریدوں گا. 16 نمبر, she will cook dinner if you go to the supermarket, اگر تم سپر مارکیٹ کو جاتے ہو تو وہ کھانا پکائے گی. 17 نمبر, they will go on holiday if they have time, اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ چھٹیوں پر جائیں گے. 18 نمبر, we will be late if we don't hurry, اگر ہم جلدی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں دیر ہو جائے گا. 19 نمبر, she will take a taxi if it rains, اگر بارش ہوتی ہے تو وہ ٹیکسی کو لے جائیں گے. 20 نمبر, I won't go if you don't come with me, اگر آپ میرے ساتھ نہیں آتے ہو تو میں بھی نہیں جاؤں گا. Okay dear students, this was the exercise of the poem The Toys. Inshallah our next lesson will be gender inequality and its implications.